الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ منذر ایک انصاری خاتون ہیں، صحابیہ ہیں، بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور آپ کے ساتھ علی رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، اور ہمارے گھر میں کھجور کے خوشے لٹک رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کھانے لگے، ان خوشوں سے توڑ توڑ کے۔ عربوں میں یہ طریقہ ہوتا ہے کہ کھجور جس ڈالی میں لگتا ہے تو اس ڈالی کو اکٹھا توڑ لیتے ہیں، جس میں کچھ رطب ہوتا ہے، کچھ رطب سے پہلے کا ہوتا ہے، تو مختلف جیسے جیسے کھجور کی حالت بدلتی رہتی ہے ویسے اس کے مختلف نام ہیں، رطب، بسر، تمر۔ تو اس میں بسر بھی تھا، رطب بھی تھا، ابھی تمر نہیں ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے توڑ کے کھانے لگے اور علی رضی اللہ عنہ بھی کھانے لگے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا، مہ یا علی فإنک ناقح، علی رہنے دو، اب مت کھاؤ، اس لیے کہ تم ابھی بیماری سے اٹھے ہو، ابھی بیماری سے تمہیں افاقہ ہوا ہے، بیمار تھے، ابھی بیماری سے اٹھے ہو۔ کہتی ہیں پھر علی رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے رہے، اور کہتی ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے چقندر اور جو پیش کیا، چقندر اور جو ملا کے کھانا ہوتا ہے وہ بنا کے پیش کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا، علی اس میں سے کھاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ مناسب ہے، یہ تمہارے لیے زیادہ موزوں ہے۔ چقندر اور جو بیماری سے اٹھنے کے بعد یہ زیادہ موزوں ہے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو یا بھی بیماری سے افاقہ ہوا ہو تو اسی حالت میں اسے موافق اور غیر موافق کھانوں میں تمیز کر کے اس لحاظ سے کھانا چاہیے، اور پرہیز کا اس حدیث سے علم ہوتا ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے کتاب الطب میں 3855 نمبر پر روایت کیا ہے۔ امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے، اور علامہ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ واللہ اعلم والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔